بعض نمازیوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی شلوار کو اوپر کی طرف فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لپیٹتے ہیں، اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور کھینچ کے لپیٹ دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں ٹخنوں کو ننگا کرنے کا حکم دیا گیا اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکانا اس کو سخت منع کیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو یہ یاد رہے کہ جن حدیث میں بھی کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیان کیا گیا ان سب میں تکبر کا لفظ بیان کیا گیا کہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا، اور جن حدیث میں یہ لفظ بیان نہیں کیا گیا تو ان کی مراد بھی یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آقا کریم علیہ السلام کے یہ فرامین سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا چونکہ پیڑ مبارک کچھ آگے بڑھا ہوا تھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب اپنا تہبند باندھتا ہوں تو وہ نیچے کھسک جاتا ہے۔ تو اس پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی چونکہ تم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے بلکہ مجبوری کی وجہ سے تمہارا خود نیچے لٹک جاتا ہے، تو اس صورت میں تمہارے لیے یہ حکم نہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تکبر تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے شلوار لٹکانا یہ منع ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کے علاوہ لٹکا رہا ہو، تکبر کی وجہ سے نہ لٹکے بلکہ مجبوری کی صورت میں لٹکتا ہے، تو اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر گنہگار ہونے کا حکم حضور نے نہیں لگایا۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رہے کہ کیا ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے ہمیں شلوار فولڈ کرنے کی اجازت ہے، یعنی جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ کپڑوں کو نیچے سے پینٹ یا شلوار کو فولڈ کرنا یا اوپر سے فولڈ کرنا یہ منع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا، ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور مجھے اپنے کپڑوں کو سمیٹنے سے اور لپیٹنے سے منع کیا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ذریعہ حقیقت میں یہ آپ کی امت کو منع کیا جا رہا ہے کہ کپڑوں کو سمیٹنا اور لپیٹنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ اپنی شلوار یا پینٹ کو نماز پڑھنے سے پہلے نیچے سے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ ان کا فولڈ کرنا اس حدیث پاک کے خلاف ہے۔ لہٰذا نہ تو کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھا جائے اور نہ ہی کپڑوں کو فولڈ کیا جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اگر بسوں کا پینٹ یا شلوار بڑی ہوتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کی پینٹ یا شلوار بڑی اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچ لیں، اس کو لپیٹیں نہیں، جتنا کھینچ سکتے کھینچ لیں۔ اب بھی اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ کا دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا کہ نہ تو آپ نے کپڑے فولڈ کیے، کپڑے فولڈ کرنا جس حدیث پہ منع کیا کہ اس سے بھی آپ بچ گئے، اور آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جو رکھنے والی جن حدیثوں میں وعیدیں بیان کی گئی تھی ان سے بھی آپ بچ گئے کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی نہ رہی اور فولڈ کرنے سے بھی آپ بچ گئے۔ تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی صورت اختیار کی جائے، نہ یہ کہ صرف ایک حدیث پر عمل کیا جائے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی ہے اور دوسری حدیث پاک ہے جس میں کپڑے لپیٹنے سے منع کیا کہ اس کا خلاف کر کے کپڑوں کو سمیٹنا یا لپیٹنا شروع کر دیا جائے، تو ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی احکامات کا ہمیں پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔